بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کل جو بات بیان کی گئی تھی اس کا لب لباب یہ تھا، قدریہ کے مذہب کی تردید کے معرفت تو ایک غیر اختیاری اور غیر کسبی چیز ہے، وہ تو بسا اوقات بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتی ہے، جبکہ تصدیق قلبی یہ امر کسبی ہے، یہ تو اختیار اور کسب سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو تصدیق کہا ہے کہ امر کسبی اور امر اختیاری ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ تصدیق امر کسبی اور امر اختیاری کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تصدیق منطقی اور تصدیق ایمانی یہ ایک ہی چیز ہے، تصدیق منطقی اور تصدیق ایمانی ایک ہی چیز ہے۔ ہم پیچھے بھی بیان کر کے آئے تھے کہ تصور کے مقابل جو تصدیق ہوتی ہے اس کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ تصدیق منطقی اور تصدیق ایمانی ایک ہی چیز ہے، اور تمام عقلاء یعنی فلاسفہ اور مناطقہ، ان کے نزدیک جو چیز دلیل اور برہان سے حاصل ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ تمام عقلاء یعنی فلاسفہ و مناطقہ کے نزدیک جو چیز دلیل اور برہان سے حاصل ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس دو لفظ ہیں، العالم اور حادث، العالم اور حادث، تو اب آپ کو ان کے درمیان نسبت معلوم کرنی تھی، آپ کو ان کے درمیان نسبت معلوم کرنی تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ دلیل قائم کی۔ وہ کس طرح کہ العالم، آپ نے کہا کہ عالم جو ہے یہ ایک بدلنے والی چیز ہے جس میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ آپ نے ایک دلیل قائم کی، العالم متغیر، صغرا قائم کیا جس کو منطق کے صغرا بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کبرا قائم کیا، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، یعنی العالم متغیر، عالم تغیر پیدا ہونے والی ایک چیز ہے، اور ہر ایسی چیز جس میں تغیر واقع ہوتا ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ اب آپ حد اوسط گرائیں، حد اوسط کیا ہوتی ہے؟ جی صغرا اور کبرا میں جو مشترک بات ہوتی ہے وہ حد اوسط کہلاتی ہے، لہذا متغیر اور وکل متغیر اس کو گرا دیں، باقی کیا بچا؟ العالم حادث۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حد اوسط گرا کر یہ نتیجہ جو حاصل ہوا یہ غیر اختیاری ہے، یہ نتیجہ جو حاصل ہوا یہ غیر اختیاری ہے۔ بھائی دلائل قائم کیے اور ہم نے جو ہے حد اوسط گرائی، اب یہ نتیجہ ہم نے حاصل نہیں کیا، یہ نتیجہ لازمی حاصل ہونا ہے۔ یہ نتیجہ جو حاصل ہوا العالم حادث کا، تو یہ نتیجہ تو دلائل قائم کر کے حد اوسط گرا کر یہ نتیجہ خود بخود اور بغیر کسب و اختیار کے حاصل ہوا کہ نہیں؟
بھائی ہم نے دلیل اول صغرا قائم کیا، یہ ہم نے قائم کیا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے کبرا دلیل دوم یعنی کبرا یہ ہم نے قائم کیا، اور پھر حد اوسط بھی ہم نے خود گرائی، نتیجہ خود بخود آ گیا، نتیجہ خود بخود آ گیا. تو کہتے ہیں کہ لہذا پتہ چلا کہ یہ تصدیق بھی کیا ہوئی، غیر اختیاری، کیونکہ تصدیق منطقی تصدیق ایمانی ایک ہی چیز ہے. تو جس طرح یہ نتیجہ خود بخود آ گیا، تصدیق منطقی بغیر کسب و اختیار کے حاصل ہو گئی ہے، تصدیق ایمانی بھی وہی چیز ہے. اشکال آ گیا آپ کو سمجھ میں؟ جی نہیں آیا سمجھ میں؟ جب جیسے کہ یہ تصدیق جو نتیجہ ہے یہ بغیر کسب و اختیار کے حاصل ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو تصدیق بھی، تصدیق ایمانی اور تصدیق منطقی چونکہ ایک ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ تصدیق بھی بغیر کسب و اختیار کے حاصل ہوتی ہے. اور یہ بات سمجھ میں، تصدیق بھی بغیر کسب و اختیار کے. آپ نے یعنی اشکال یہ ہے کہ آپ نے معرفت کو ایمان کی تعریف نہ ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ معرفت تو بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتی ہے. جیسا کہ کسی جسم پر نظر پڑی، چاہے آپ نے خود ڈالی ہو، چاہے اچانک سے پڑی ہو، چاہے غلطی سے پڑی ہو، جب کسی جسم پر نظر پڑی تو آپ کو اس جسم کے متعلق بہت سے معلومات بغیر کوشش اور تحقیق کے حاصل ہو جاتی ہے. مثلا اس کا رنگ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جسم ہے کس چیز کا، آیا لوہا ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، فائبر ہے، کیا ہے، یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو معرفت حاصل ہو رہی ہے یہ بغیر کسب اختیار کے ہو رہی ہے نا آپ کو آج. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح تصدیق بھی تو بغیر کسب اختیار کے حاصل ہوتی ہے. آپ معرفت کو ایمان کی تعریف قرار نہیں دیتے، اور تصدیق جو کہ وہ بھی بغیر کسب اختیار کے حاصل ہو رہی ہے اس کو آپ ایمان کی تعریف قرار دیتے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تصدیق اگرچہ اضطراری ہے، تصدیق اگرچہ اضطراری ہے یعنی بغیر کسب و اختیار کے تصدیق حاصل ہو رہی ہے، مگر تصدیق کے اسباب اور ذرائع جن کی بنیاد پر وہ تصدیق حاصل ہو رہی ہے، مگر تصدیق کے اسباب اور ذرائع جن کی بنیاد پر وہ تصدیق حاصل ہو رہی ہے وہ تو کیا ہیں؟ اختیاری ہیں. وہ تو اختیاری ہیں. مثلا شرائط کی رعایت کرنا، حد اوسط ہم گرا رہے ہیں، دلائل کا قائم کرنا، یہ تو سب اختیاری ہیں، یہ تو ہم خود کر رہے ہیں. تو ہم کر رہے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تصدیق اضطراری ہوتی ہے، بغیر کسب اختیار کے حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ تصدیق جن چیزوں کی بنیاد پر حاصل ہو رہی ہے کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک بھی چیز مفقود ہو جائے، ان میں سے ایک بھی چیز، مثلا میں اس طرح رکھتا ہوں وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ الْعَالَمُ حَادِثٌ، شرائط کی رعایت نہیں کر رہا، میں صغرا کبرا کو الٹا سیدھا کر رہا ہوں، تو تصدیق کیسے حاصل ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی. اگر شرائط کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی اختیاری چیز ہے. دلائل کا قائم کرنا، صغرا کبرا کو رکھنا، یہ بھی اختیاری چیز ہے. تو جب تصدیق جسے آپ اضطراری غیر اختیاری کہہ رہے ہیں، وہ جن چیزوں کی جن اسباب اور ذرائع کی بنیاد پر حاصل ہو رہی ہے، جب وہ اسباب اور ذرائع اختیاری ہیں تو پتہ چلا کہ یہ حاصل ہونے والی تصدیق بھی
اختیاری ہوئی، اختیاری چیزوں سے حاصل ہو رہی ہے، یہ تصدیق بھی اختیاری ہوئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ لہذا ایمان کے لیے معرفت ہونا کافی نہیں ہے۔ وَهَذَا مُشْكِلٌ، اب ترجمہ دیکھ لیں۔ وَهَذَا مُشْكِلٌ، فرمایا کہ یہاں پر ایک اشکال ہے، لِأَنَّ التصدیق من اقسام العلم وهو من الکیفیات النفسانیہ دون الافعال الاختیاریہ، کہ تصدیق جو ہے علم کی قسم ہے، اور علم جو ہے یہ کیفیت نفسانیہ کا نام ہے، افعال اختیاریہ میں سے نہیں ہے۔ لِأَنَّا تَصَوَّرْنَا النِّسْبَةَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ، اس لیے کہ اگر ہم دو چیزوں کے درمیان نسبت کا تصور کریں، وَشَكَكْنَا، اور ہمیں شک ہو، فی انہا، اس بات میں کہ بالاثبات او النفی، کہ ان دونوں کے درمیان نسبت جو ہے اثباتی ہے یا منفی، اس بات ہے یا نفی، ہمیں اس بات میں شک ہو، ثم اقیم البرہان علی ثبوتها، پھر اس کے ثبوت پر دلائل قائم کیے گئے، فالذی یحصل لنا هو الاذعان والقبول لتلک النسبتی، فرمایا کہ جب دلائل قائم کریں گے اس کے ثبوت پر، پھر جو چیز ہمیں حاصل ہوگی وہ اذعان اور قبول کہلاتی ہے اس نسبت کے متعلق، یعنی ہمیں حاصل ہو گئی کہ ہاں اس میں نسبت اثباتی ہے یا نفی۔ وَهُوَ معنى التصدیق والحکم والاثبات والایقاع، اور کہتے ہیں کہ یہی معنی تصدیق کا، حکم کا، اثبات کا، ایقاع کا، ان سب کا یہی معنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ یہ غیر اختیاری حاصل ہوئی۔ شاعر کہتے ہیں نعم تحصیل تلک الکیفیت یکون بالاختیاریت فی مباشرۃ الاسباب وصرف النظر ورفع الموانع، جی ہاں یہ جو کیفیت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر اختیاری ہے، یہ حاصل اختیار سے ہوئی ہے، یہ حاصل اختیار سے ہوئی ہے، یعنی اسباب کو استعمال کیا گیا، صحابہ گھمایا گیا، پھیرا گیا، یعنی اس کو ادھر رکھنا، اس کو ادھر رکھنا، موانع کو اٹھایا گیا، یہ سارے اختیاری کام کیے گئے، جبھی تو یہ ہمیں یہ کیفیت حاصل ہوئی ہے۔ آگے سمجھ میں؟ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں، وَبِهَذَا الْاعْتِبَارِ يَقَعُ التَّكْلِيفُ بِالْإِيمَانِ، اور اسی وجہ سے کہ ایمان مکلف یعنی تکلیف مکلف کے ساتھ واقع ہوتا ہے، تکلیف سے مراد کے مکلف بنایا جاتا ہے، وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ، اور گویا کہ یہی مراد ہے اس سے، بِكَوْنِهِ كَسَبِيًّا اختیاریًا، کسبی اور اختیاری جو کہا ہے کہ ایمان کسبی اور اختیاری چیز ہے، اس سے مراد یہی ہے، یعنی مکلف بناتا ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مکلف ہو جاتا ہے، اور ایمان لانے کا بھی مکلف ہوتا ہے بندہ۔ وَلَا يَكْفِي فِي حُصُولِ التَّصْدِيقِ الْمَعْرِفَةُ، تصدیق کے حاصل کرنے میں معرفت کافی نہیں ہے، لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِدُونِ ذَلِكَ، اس لیے کہ معرفت تو بسا اوقات کسب و اختیار کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے، معرفت تو بسا اوقات بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک اور اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے معرفت کے ایمان ہونے کا اس لیے انکار کیا ہے کہ معرفت بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتی ہے،
آپ نے معرفت کا ایمان اور معرفت کے ایمان ہونے کا اس لیے انکار کیا ہے نا کہ معرفت تو بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر معرفت کسب و اختیار سے کسی کو حاصل ہو، اگر معرفت کسب و اختیار سے کسی کو حاصل ہو تو آپ اسے مومن کہو گے یا نہیں؟ یعنی مومن ہی کہیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اشکال آیا سمجھ میں کہ یعنی آپ نے معرفت کے ایمان ہونے کا انکار اس لیے کیا ہے کہ معرفت بغیر کسب و اختیار کے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور لیکن اگر معرفت کسب و اختیار سے حاصل ہو تو پھر تو آپ اسے مومن ہی کہیں گے، جس شخص کو معرفت کسب و اختیار سے حاصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تصدیق آپ نے کہا تصدیق امر کسبی اور اختیاری ہے، لہذا جس کو معرفت کسب و اختیار سے حاصل ہو رہی ہے تو یہ کسبی اور اختیاری ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی اس کو مومن کہیں گے، تو پھر مطلقاً معرفت کے ایمان ہونے کا انکار کرنا کیسے درست ہوا؟ مطلقاً معرفت کے انکار کرنا، ایمان ہونے کا انکار کرنا کیسے درست ہوا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بہت آسان سا جواب ہے کہ بابا اگر کسی کو معرفت کسب و اختیار سے حاصل ہو رہی ہے تو وہ معرفت نہیں ہے، وہ تصدیق ہے۔ وہ معرفت نہیں ہے بلکہ وہ تصدیق ہو گئی۔ معرفت تو ہوتی وہ ہے جو بغیر کسب و اختیار کے ہو، اور جو معرفت کسب و اختیار سے حاصل ہو رہی ہے پھر وہ معرفت نہیں رہتی، وہ تصدیق بن جاتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تصدیق اور معرفت میں فرق ہی یہ ہے، لہذا وہ تصدیق بن جاتی ہے، اور جب تصدیق بن گئی تو پھر ہماری بات پھر بھی وہی کہ بھائی کہ معرفت ایمان نہیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، نعم یلزم ان تکون المعرفت الیقینیۃ، اور ہاں کہ اب یہ بات اگر کوئی الزام دے کہ معرفت یقینیہ المکتسبۃ بالاختیاریہ جو کہ اختیاری حاصل ہو، تصدیقاً وہ تصدیق ہو جاتی ہے، ولا بأس بذالک، اور اس میں کوئی حرج نہیں، لأنہ حینئذ یحصل المعنی الذی، یعنی اگر تصدیق معرفت کسب و اختیار سے حاصل ہو رہی ہے تو پھر وہ تصدیق بن جائے گی، اس لیے کہ کسب اور اختیار کے ذریعے سے اس کے اندر وہ معنی پیدا ہو جائیں گے، یعبر عنہ بالفارسیۃ بگرویدن، کہ جس کو فارسی کے اندر لفظ گرویدن سے یعنی ماننے سے تعبیر کیا گیا ہے، پیچھے گزر چکی ہے یہ بات۔ وَلَيْسَ الْإِيمَانُ وَالتَّصْدِيقُ سِوَى ذَلِكَ، اور فرمایا کہ ایمان اور تصدیق اس کے علاوہ نہیں ہے، یعنی ماننا جب تک نہیں پایا جائے گا ایمان اور تصدیق ثابت نہیں ہوں گے۔ وَحُصُولُهُ لِلْكُفَّارِ الْمُعَانِدِينَ الْمُنْكِرِينَ مَمْنُوعٌ، اور فرمایا کہ معاند، عناد رکھنے والے اور انکار کرنے والے کفار جو ہیں منکرین، ان کو اس تصدیق کا حصول ممکن نہیں ہے، ممنوع۔ وعلی تقدیر الحصول، اور اگر یہ فرض کر بھی لیا جائے کہ ان کو یعنی ان کفار کو بھی ایسی تصدیق اور ایسی معرفت حاصل ہے، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو فتکفیرہم یکون بانکارہم باللسانی، تو پھر ان کی تکفیر کرنا یعنی ان کو کافر قرار دینے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ بانکارہم باللسانی، زبان سے ان کا انکار کرنا، زبان سے اقرار نہ کرنا بلکہ انکار کرنا، وَإِصْرَارِهِمْ عَلَى الْعِنَادِ وَالْإِسْتِكْبَارِ، اور عناد اور تکبر پر اڑے رہنا، یہ پھر ان کے تکفیر ہونے کی وجہ ہوتی ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عَلَامَاتِ التَّكْذِيبِ وَالْإِنْكَارِ،
اور بھی بہت ساری علامات جو تکذیب اور انکار کی علامات کہلاتی ہیں، وہ علامات ان پر ظاہر اور صادر ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کی تکفیر کی جاتی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی آئی بات یا نہیں؟ جی یہ آسان ہے بالکل، ترجمہ جو میں نے کیا ہے اس کی بات پہلے بتا دی ہے، آگے پھر نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ والایمان والاسلام واحد۔ یہاں سے ماتن یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، یعنی ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت تساوی ہے، نسبت تساوی ہے، ایمان اور اسلام کے درمیان تساوی کی نسبت ہے ان کے درمیان۔ اس بات کو یہاں سے بیان فرماتے ہیں۔ شارح آگے اس پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ یعنی ایمان کے درمیان، ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت تساوی پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہوا لأن الاسلام، یہاں پر تعریف بتا کے پھر بتائیں گے۔ کہتے ہیں لأن الاسلام هو الخضوع والانقیاد، کہ اسلام جو ہے کسے کہتے ہیں؟ خضوع اور انقیاد کو اسلام کہا جاتا ہے، بمعنی اس معنی کے اعتبار سے قبول الاحکام والاذعان بها، قبول الاحکام والاذعان بها، کہ خضوع اور انقیاد اس اعتبار سے کہ احکام کو قبول کرنا اور اس کا یقین رکھنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ خضوع اور انقیاد اس اعتبار سے کہ احکام کو قبول کرنا اور اس کا یقین رکھنا، حق ہونے کا یقین رکھنا۔ وَذَلِكَ حَقِيقَةُ التَّصْدِيقِ عَلَى مَا مَرَّ، اور فرماتے ہیں کہ یہی تصدیق کی حقیقت ہے، یعنی قبول اور اذعان، یہی تصدیق کی حقیقت پیچھے گزری ہے۔ ایمان کی جو تعریفیں گزری ان میں تو پتہ چلا کہ تصدیق کی حقیقت بھی یہی ہے اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے، تو ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہوا ہے، دونوں کے درمیان نسبت تساوی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس بات پر جو ہے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا قول بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ مثلا قول تعالی فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ہم نے اس میں سے تمام مومنین کو نکال لیا، یعنی ان کی جو بستی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی، وہاں سے ہم نے تمام مومنین کو نکال لیا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے وہاں پر مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا، اور ہم نے وہاں پر مسلمانوں کا کوئی گھر تو
اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کے اندر مومنین فرمایا اور اگلی آیت میں انہی کو مسلمین فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اور مسلم ایک ہی ہیں، یعنی ایمان اور اسلام ایک ہی ہے، دونوں کے درمیان نسبت تساوی ہے. اب یہاں پر اس آیت کے اندر شارح نے کس طرح استدلال کیا ہے، وہ اس طرح کہ یہاں پر استثناء سے کام لیا گیا ہے. مؤمنین جو فرمایا من المؤمنین، یہ مستثنیٰ منہ ہے، اور غیر بیت من المسلمین یہ مستثنیٰ ہے. من المؤمنین مستثنیٰ منہ ہے اور غیر بیت من المسلمین یہ مستثنیٰ ہے. اور مستثنیٰ کے اندر مستثنیٰ منہ، ان میں اصل کیا ہوتا ہے؟ متصل یا منقطع؟ متصل. شاباش. مستثنیٰ استثناء کے اندر اصل اتصال ہوتا ہے، یعنی مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کے اندر اصل متصل ہونا ہوتا ہے. ہاں منقطع ہو سکتے ہیں لیکن اصل ان کے اندر اتصال ہوتا ہے. تو جب اتصال ہوا تو پتہ چلا مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوا، مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہوا، یعنی انہی کو پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنین کہہ کر تعبیر فرمایا اور پھر انہیں مسلمین سے تعبیر فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. وبالجملة لا يصح في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن. اور فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل دیتے ہیں کہ ازرو شرع یہ بات درست نہیں ہے. ازرو شرع یہ بات یعنی شریعت کی روشنی میں، شریعت کے حساب سے یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ مومن ہے مسلم نہیں ہے، یا یہ مسلم ہے مومن نہیں ہے. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو ازرو شرع یہ بات درست نہیں ہے. جس کو مومن، جو مومن ہے تو وہ مسلم بھی ہے، جو مسلم ہے تو وہ مومن بھی ہے. پتہ چلا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہوئی. وَلَا نَعْنِ بِوَحْدَتِهِمَا سِوَى ذَلِكَ، فرمایا کہ ہم ان میں سے یعنی کوئی ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، اس کو ہم نہیں مانتے. یعنی کہتے ہیں ہماری مراد یہ کہ ایک دوسرے کے بغیر ہو، یہ بات درست نہیں ہے. آگے وظاہر کلام المشایخ، یہاں سے شارح فرماتے ہیں کہ مشائخ نے جو اسلام اور ایمان اور اسلام کے درمیان تساوی کی نسبت بیان کی ہے، اس سے اتحاد لغوی مراد نہیں ہے. تساوی کی نسبت جو بیان کی ہے، یعنی دونوں کو ایک ہی چیز جو کہا ہے، دونوں کو متحد جو کہا ہے، اس سے اتحاد لغوی مراد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام کے مفہوم میں تغیر ہے، یعنی ایک جو ہے وہ دوسرے کے بغیر لغوی اعتبار سے پایا جا سکتا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی لغوی اعتبار سے یہ جو تساوی کی نسبت کا مطلب یہ ہوا نا کہ دونوں متحد ہیں حکم میں اور تعریف میں.
یہی مطلب ہوا نا تساوی کا۔ تو اس اتحاد سے شارح فرماتے ہیں، مشائخ کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس اتحاد سے اتحاد لغوی مراد شارح کی نہیں ہے، لغوی مراد مشائخ کی نہیں ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام کے مفہوم میں تغایر ہے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک جو ہے دوسرے کے بغیر پایا جا سکتا ہے، بلکہ یہاں پر اتحاد اصطلاحی مراد ہے۔ یہاں جو اتحاد بیان کیا ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے بیان کیا ہے، کہ یعنی اصطلاحی اعتبار سے دونوں متحد ہیں، کہ جو مومن ہے وہ مسلم بھی ہے اور جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہے۔ وظاہر کلام المشائخ انہ ارادوا عدم تغایرہما، فرمایا کہ مشائخ کے کلام سے جو بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ان دونوں کے درمیان عدم تغایر کا ارادہ کیا ہے، وہ کیسے؟ بمعنی انہ لا ينفك احدهما عن الاخر، وہ اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ لا الاتحاد بحسب المفہوم، مفہوم کے اعتبار سے یہاں پر اتحاد مراد نہیں ہے، یعنی لغوی اعتبار سے یہاں پر اتحاد مراد نہیں ہے۔ اب یہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے، اس پر شارح جو ہے صاحب کفایہ کا قول ذکر کر رہے ہیں، دلیل کے طور پر صاحب کفایہ کا قول ذکر کر رہے ہیں۔ صاحب کفایہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان بھی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو قبول کرنے کو ایمان کہتے ہیں، یہی تصدیق ہے، ہم تعریف پڑھ کے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے سامنے خضوع و انقیاد کو اسلام کہتے ہیں، اور یہ اوامر و نواہی کو قبول کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا اوامر و نواہی کو ماننا ہی یہ تصدیق اور ایمان ہے۔ اور جب اوامر و نواہی کو ماننا، ایک ہوتا ہے قبول کرنا، دوسرا ماننا۔ قبول کرنا ایمان ہے اور ماننا یعنی اذعان، یہ تصدیق اسلام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ چلا ایک جو ہے دوسرے کے بغیر ان دونوں میں سے نہیں پایا جا سکتا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی اوامر و نواہی کو قبول کرنے کو ایمان کہتے ہیں اور تصدیق بھی اسے ہی کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کے سامنے ان خضوع و انقیاد کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ خضوع و انقیاد کو کیا کہتے ہیں؟ اور بتائیں کہ یہ خضوع و انقیاد اوامر و نواہی کو قبول کرے بغیر آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ ایمان لائے بغیر اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ تو صاحب کفایہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی۔ بات ہے کما ذکر فی الکفایتی، جیسے کہ کفایہ کے اندر یہ بات ذکر ہوئی ہے، من ان الایمان هو تصدیق اللہ تعالی، کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی تصدیق کرنا، فیما اخبر من اوامرہ و نواہیہ، ان چیزوں میں جو اس کے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں سے جن چیزوں کی خبر دی گئی ان چیزوں کی تصدیق کرنا۔ والاسلام هو الانقیاد والخضوع لالوہیتہ، اور کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انقیاد اور خضوع کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی وجہ سے۔ وذا لا يتحقق الا بقبول الامر والنہی، اور یہ خضوع اور انقیاد جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی عظمت کی وجہ سے، یہ اوامر و نواہی کو قبول کیے بغیر متحقق نہیں ہو سکتے، متحقق نہیں ہو سکتے۔ فل ایمان
لا ينفك عن الاسلام حکما، فرماتے کہ تو ایمان حکم کے اعتبار سے ایمان اسلام سے جدا نہیں ہو سکتا. فلا یتغایران، اور فرماتے کہ جب جدا نہیں ہو سکتا تو ان دونوں میں کوئی تغایر بھی نہیں ہے. آگے شارح بیان فرماتے ہیں جو لوگ تغایر ثابت کرتے ہیں، جو لوگ تغایر ثابت کرتے ہیں ایمان اور اسلام کے درمیان، تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایمان لایا مگر اسلام نہیں لایا، یا کوئی یہ کہ میں اسلام لایا مگر ایمان نہیں لایا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کیا حکم؟ اگر دو الگ کوئی حکم بیان کیا کریں تغایر ثابت کرنے والے، اگر کوئی الگ حکم بیان کریں تو بات صحیح ہے، تو ان کی بات درست مانیں گے. لیکن الگ حکم بیان جو کریں گے وہ دلیل کے ساتھ ہو. آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ یعنی بھائی ایک شخص یہ کہتا ہے میں ایمان اور اسلام لایا، وہ تو مومن ہے. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اسلام نہیں لایا، اگر اس کو بھی مومن کہیں تو ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ حکم تو وہی ثابت کر رہے ہیں پھر بھی اس کے لیے جو ایمان جو نسبت تساوی والے بیان کرتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ یہ مومن ہے جس نے یوں کہا ہے کہ میں ایمان لایا اسلام نہیں لایا، یا اس کے برعکس کہا، آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ تو اگر یہ کہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان اسلام کے درمیان تغایر ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ مومن ہے تو ان کی بات درست نہیں ہے. ان کا پھر یہ قول کہ ایمان اور اسلام میں تغایر ہے باطل ہو جائے گا. اس لیے حکم تو یہ وہی بتا رہے ہیں نا جو حکم ایمان اور اسلام کے درمیان تساوی کی نسبت بیان کرنے والے جو حکم لگاتے ہیں، یہ بھی وہی حکم لگانے. تو پھر اگر ہمارا والا ہی حکم یہ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کا یہ قول کہ ایمان اور اسلام کے درمیان نسبت تساوی ہے یہ باطل. ہاں اگر یہ کوئی اور حکم اس کے لیے ثابت کرتے ہیں جو یہ کہے میں ایمان لایا اسلام نہیں لایا، اگر یہ کوئی اور حکم ثابت کرتے ہیں لیکن وہ حکم ظاہر سی بات ہے بالدلیل ہو بلا دلیل نہ ہو، بالدلیل ہوگا بلا دلیل نہ ہو، تو پھر ہم ان کی بات کو درست مان لیں گے. ومن اثبت التغایر یقال له، اور بات شاعر ہے کہ اور جو تغایر ثابت کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا ما حکم من آمن ولم یسلم او اسلم ولم یؤمن، اس کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں جو ایمان لایا لیکن اسلام نہیں لایا، یا اسلام لایا مگر ایمان نہیں لایا. فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها، اگر تو یہ ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کے لیے ایسا حکم ثابت کرتے ہیں کہ جو دوسری صورت کے لیے ثابت نہیں ہوتا تو بات پھر ہم ان کی درست مان لیں گے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ایک ہی حکم ثابت کرتے ہیں، فقد ظہر بطلان قولی، تو پھر ان کے قول کا بطلان ظاہر ہے، تو پھر ان کے قول کا بطلان ظاہر ہے، یعنی ان کے قول کا باطل ہونا وہ ظاہر ہے. آگے فإن قیل، یہاں سے شارح ایک عبارت میں ایک اعتراض اور اس کا جواب بیان فرماتے ہیں.
اعتراض یہ ہوتا ہے کہ صاحب کفایہ کا قول درست نہیں ہے۔ اعتراض کیا ہوتا ہے کہ صاحب کفایہ کا قول درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ دیہاتی لوگ کیا کہتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، کہ ہم ایمان لائے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نہیں تم ایمان نہیں لائے مگر تم یہ کہو آمنا نہیں بلکہ اسلمنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آمنا کی نفی کی اور اسلمنا کو ثابت کیا، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بنو اسد کے لوگ جو تھے، قبیلہ بنو اسد کے لوگ، یہ صدقات کے چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے۔ جب قید پڑا تھا مدینہ منورہ آ گئے تھے، اور آ کر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے، دل میں کفر ہی تھا ان کے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے اس طرح کرتے تھے صدقات کے چکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس حرکت سے آگاہ فرما دیا اور یہ آیت نازل فرمائی۔ تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان تغایر ہے، ایمان اور اسلام کے درمیان، اور تساوی نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے جدا ہو سکتا ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا فرمایا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آیت میں جس اسلام کا ذکر ہے، آیت میں جس اسلام کا ذکر ہے وہ اسلام نہیں کہ جس کے متعلق ایمان اور اسلام، جس کے متعلق نسبت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ آیت کے اندر جس اسلام کا ذکر ہے اس سے مراد انقیاد ظاہری ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انقیاد ظاہری ہے۔ اور جبکہ یہاں جس اسلام کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد انقیاد باطنی ہے۔ یہاں جس اسلام کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد انقیاد باطنی ہے۔ جی، انقیاد ظاہری مطلب یہ کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، دل حقیقت میں نہ تصدیق قلبی کی ہے اور دل سے نہیں پڑھا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بتایا نا اپنے نبی کو، تو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا اور ظاہری طور پر اتباع شریعت کر کے دکھا رہے ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں اور یہ مسلمان ہوئے بھی نہیں، تو انقیاد ظاہری اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اسلام، جس اسلام کی بات اس آیت میں ہوئی ہے اس سے مراد انقیاد ظاہری ہے، جبکہ ہم جس انقیاد کی بات کر رہے ہیں، وہ جس اسلام کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد انقیاد باطنی اور تصدیق قلبی ہے۔ جب انقیاد باطنی اور تصدیق قلبی ہے تو پتہ چلا کہ تصدیق قلبی کے بغیر انقیاد ظاہری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تصدیق قلبی کے بغیر، اسی آیت سے پتہ چلا کہ تصدیق قلبی یعنی انقیاد باطنی کے بغیر انقیاد ظاہری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اور انقیاد باطنی وہ تصدیق قلبی ہے اور ایمان بھی تصدیق قلبی کا نام ہے۔ پتہ چلا ایمان اور اسلام دونوں کیا ہوئے؟ ایک ہی چیز ہوئے۔ تو وَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے، اشکال کیا جائے، قول تعالی، اللہ تعالیٰ قول، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، صریح فی تحقق الاسلام بدون الایمان، کہ یہ اسلام کے ایمان کے بغیر متحقق ہونے کے اندر صریح ہے۔ فرماتے قلنا، تو ہم یہ کہ ہماری مراد المراد ان الاسلام المعتبر فی الشرع لا یوجد بدون الایمان،
کہ ایمان جو کہ جو اسلام شریعت میں معتبر ہے، یعنی انقیاد باطنی، وہ بغیر ایمان کے نہیں پایا جا سکتا۔ وَهُوَ فِي الْآيَةِ، اور جو اسلام آیت کے اندر بیان کیا گیا، بمعنى الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطنة، بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من غير تصديق في باب الإيمان۔ انقیاد ظاہری جو کہ انقیاد باطنی کے بغیر ہو، اور یہ صرف کلمہ شہادت کا تلفظ کرنے کے درجے میں ہے، جس میں تصدیق نہ ہو ایمان کے باب میں، تو یہ صرف یعنی بغیر تصدیق کے صرف کلمہ شہادت کا تلفظ کرنا ہے۔ آگے بات سمجھ میں چلیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ ایک اشکال اور اس کی بحث ہو گئی تھی کل۔ وَإِنْ قِيلَ قَوْلُ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، اس پر جو ہوئی تھی، اس کا جواب کیا تھا کہ آیت میں انقیاد ظاہری مراد لی گئی ہے اسلام سے، انقیاد، اور ہماری بات جو ہے وہ، ہماری بحث جو ہے وہ انقیاد باطنی پر چل رہی ہے۔ یہ اس کے جواب کا خلاصہ تھا۔ کہتے ہیں کہ فَإِن قِيلَ، یہاں سے فرماتے ہیں ایک اور اعتراض کہ حدیث جبریل کے اندر اگر کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ اسلام کیا ہے، آپ نے حدیث جبریل ریاض الصالحین میں پڑھ لی ہوگی، اسلام کیا ہے، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار بالشہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سے اس کی تشریح فرمائی۔ ٹھیک ہے، جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا، اور جبکہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں تغایر ہے، نسبت تغایر ہے، دونوں میں تساوی نہیں ہے، نسبت تغایر ہے، دونوں کے اندر نسبت تساوی نہیں ہے، یعنی ایمان اور اسلام دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں، یعنی جب انہوں نے جب یہ سوال کیا مل اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، تو پتہ چلا کہ اسلام جو ہے اعمال کا نام ہے، اور تصدیق جو ہے وہ قلبی عمل ہے، یعنی اسلام ظاہری اور اعضاء و جوارح کے اعمال کا نام ہے، اور تصدیق ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی، یہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا شارح نے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اسلام کی علامات اور اس کے ثمرات بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے علامات اور اس کے ثمرات کا ذکر فرمایا مل اسلام کے جواب میں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب اس کی عبارت کا ترجمہ دیکھیے، فَإِن قِيلَ قَوْلُهُ علیہ السلام، اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے، یہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا دلیل علی ان الاسلام هو اعمال لا التصدیق القلبی
یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام جو ہے وہ اعمال کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام اسلام نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں میں نسبت تساوی نہیں بلکہ نسبت تغایر ہے، نسبت تغایر ہے۔ تو شارح فرماتے کہ قلنا، ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، المراد، یعنی یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے مراد ثمرات الاسلام وعلاماتہ، اسلام کے ثمرات اور اس کے علامات ہیں۔ ثمرات الاسلام وعلاماتہ، یہ مراد اس سے اسلام کے ثمرات اور علامات اسلام مراد ہے، حقیقت اسلام مراد نہیں ہے۔ ذالک کما قال علیہ السلام لقوم وفدوا علیہ اتدرون، فرمایا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ، اس پر دلیل کیا ہے جو شارح نے بات بتائی ہے وہ آگے دلیل کے طور پر پیش کرے۔ جیسا کہ ایک وفد کے لیے، جو ایک قوم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ مل ایمان اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کہ کیا تم جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ توحید کی جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان، لفظ ایمان استعمال فرمایا، مگر وہی چیزیں بیان فرمائیں جو اوپر اسلام، یعنی حدیث جبریل میں اسلام کے جواب میں بیان فرمائی تھی۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام یہ ایک ہی چیزیں ہیں، اور یہ جو بیان کی گئی ہیں یہ علامات اسلام یا علامات ایمان ہیں، ثمرات اسلام اور ثمرات ایمان ہیں، یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو وفد عبد القیس جو آیا تھا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ جو فرمایا، وہ اس لیے کہ یہ وفد جو آیا تھا یہ وفد عبد القیس تھا، یہ لوگ اکثر حالت جنگ میں رہتے تھے، یہ لوگ اکثر حالت جنگ میں رہتے تھے، تو غنیمت کے مال سے کا جو خمس ہے وہ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں خود فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے خمس مال غنیمت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حصہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول اپنی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ غریب، فقراء، مساکین، قریبی رشتہ دار وغیرہ ان کو دینے کا حکم، بیت المال وغیرہ میں بھی۔ تو اس لیے ان کو خاص طور سے وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ کا حکم دیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ سب علامات اور ثمرات ایمان ہے، یہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایمان یا اسلام الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ ایک جگہ اسلام حدیث جبریل میں مل اسلام کیا ہے اس کے جواب میں یہی باتیں ارشاد فرمائیں، اور دوسری جگہ وفد عبد القیس کو ایمان باللہ وحدہ
کے متعلق بتاتے ہوئے یہی باتیں بیان فرمائی۔ جی کیا کریں گے اس کو؟ نہیں، وقت عبد القیس والے اکثر حالت جنگ میں رہتے تھے، تو ان کو جو غنیمت کا مال حاصل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ ہے خمس، وہ بھیج دیا کرو، کیونکہ وہ بھیجنا لازم ہے۔ ان کو یہاں پر حج بیت اللہ کے بجائے اس کا حکم اس لیے دیا کہ وہ اکثر حالت جنگ میں رہتے تھے۔ وَكَمَا قَالَ علیہ السلام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ فرمایا کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اس کا سب سے بلند ترین شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا کم سے کم درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ راک سے تقلید اور چیز کا ہٹا دینا۔ پتہ چلا یہ اعمال بھی جو بتائیں یہ ایمان کی علامت بتائیں۔ اب یہاں تک ایمان کی تعریف اور ایمان کے متعلق ایک قسم کی جو مباحث تھی کہ آیا ایمان اور اسلام ایک ہے، یہ مکمل ہو گئی، پتہ چل گئی۔ اچھا، اب آگے بات شروع ہوتی ہے اب یہاں سے ایک نئی بات شروع ہوتی ہے، وہ یہ نیا مسئلہ وہ یہ کہ آیا بندہ جب اس کے اندر تصدیق قلبی پائی جا رہی ہے، جب بندے کے اندر تصدیق قلبی بھی پائی جا رہی ہے اور اس نے اقرار باللسان بھی کر لیا ہے، اب یہاں سے جو شروع ہونے والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آیا جس بندے کے اندر تصدیق قلبی بھی پائی جا رہی ہے، اقرار باللسان بھی کر لیا ہے، آیا اس کے لیے انا مؤمن حقا کہنا درست ہے یا انا مؤمن انشاء اللہ کہنا درست ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ انا مؤمن حقا یعنی میں حقیقی طور پر مومن ہوں، یقینی طور پر مومن ہوں، یہ کہنا درست ہے یا یہ کہنا بہتر ہے یا یہ کہنا لازم ہے؟ اسی طرح اس کے مقابلے میں انا مؤمن انشاءاللہ کہ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں، یہ کہنا بہتر ہے، درست ہے یا نامناسب ہے، مکروہ ہے؟ کیا ہے؟ ہم پڑھ لیتے ہیں آگے، جب ہم پوری بحث پڑھ لیں گے اس کا لب لباب اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مراد کے اعتبار سے، مراد وغیرہ کے اعتبار سے کہیں وہ کہنا درست ہوگا، اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے، شوافع کا اور دیگر حضرات کے اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک بعض حضرات جو ہیں وہ انا مؤمن حقا کہنے کو لازمی قرار دیتے ہیں، اور بعض حضرات انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بہتر سمجھتے ہیں۔ اس پر مثالیں بھی دی ہیں، آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اور یعنی لے دے کر بات یہ نکلتی ہے کہ یہ ایک نزاعی لفظی ہے، لفظی اختلاف اور لفظی جھگڑا ہے۔ اگر دونوں کا مصداق دیکھا جائے الگ الگ مصداق کے اعتبار سے، یہ الگ الگ مصداق کے اعتبار سے جو ہے یہ دونوں ہی کہے جا سکتے ہیں، البتہ انا مؤمن حقا کہنا پھر بھی زیادہ بہتر ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس میں اصل میں جو اختلاف ہے وہ احناف اور شوافع، حنفیہ اور شوافع کے نزدیک ہے۔
حنفیہ کے نزدیک انا مؤمن حقاً کہنا بہتر ہے اور افضل ہے اور لازم ہے، جبکہ شوافی کے نزدیک انا مؤمن حقاً کہنا مکروہ ہے، انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مستحب ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ شوافی کے نزدیک انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مستحب ہے اور انا مؤمن حقاً کہنا مکروہ ہے۔ اس کی 4 وجوہات بیان کرتے ہیں شوافی۔ کتنی وجوہات بیان کرتے ہیں؟ 4 وجوہات۔ نمبر 1، اپنی انا مؤمن حقاً کہنا یہ اپنی تعریف کرنا ہے۔ انا مؤمن حقاً کہنا یہ اپنی تعریف کرنا ہے اور خود سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے۔ خود سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے، تو انا مؤمن حقاً میں اپنی تعریف ہو رہی ہے اور اپنی خود سے اپنے منہ سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، یہ مقولہ بھی مشہور ہے۔ تو اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، خود سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں ہے، لہذا انا مؤمن انشاءاللہ کہنے میں اس تعریف کا ترک ہے، اس وجہ سے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا شوافی کے نزدیک مستحب ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں شوافی کہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہا جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تیسری وجہ شوافی یہ بیان فرماتے ہیں کہ خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا، بالخیر ہوگا یا کیسا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہی موقوف ہے۔ تو اس لیے کسی کو معلوم ہی نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس اعتبار سے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مستحب ہوا، بہتر ہوا۔ آ گئی ہیں 3 وجوہات سمجھ میں؟ چوتھی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا بہتر ہے۔ تمام امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا بہتر ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ لگانا یہ بہتر ہے، لہذا ان 4 وجوہات کی بنا پر حضرات شوافی یہ فرماتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مستحب ہے۔ چاروں وجوہات آ گئی سمجھ میں یا دوبارہ دہرا دوں؟ چلے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ جائیں۔ دیکھیں 4 وجوہات کی بنا پر شوافی حضرات یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بہتر اور مستحب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی تعریف، انا مؤمن حقاً کہنے میں اپنی تعریف ہے اپنے منہ سے، اور اپنی تعریف خود کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے انا مؤمن انشاءاللہ کہنے میں اس تعریف کا ترک ہے، اس لیے یہ مستحب ہے۔ دوسری وجہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے۔ تیسری وجہ یہ کہ خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف کرنا یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور چوتھی وجہ کہ تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا یہی زیادہ بہتر ہے۔ ہو گئی 4 وجوہات، ان سے پتہ چلتا ہے یہ شوافی حضرات فرماتے ہیں۔ چلیں اب اس حصے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ، اور فرمایا کہ جب بندے سے تصدیق اور اقرار ثابت ہو جائے،
یعنی یہ دونوں پائے جائیں، صح لہ ان یقول انا مؤمن حقا، احناف کے قول کے مطابق بیان فرمانے ماتن، تو اس صورت میں یہ کہنا انا مؤمن حقا، یہ کہنا اس کے لیے صحیح ہے، لتحقق الایمان عنہ، کیونکہ ایمان کا اس سے تحقق ہو گیا، ایمان اس کا متحقق ہو گیا، یعنی اس کا ایمان ثابت ہو چکا ہے، اس کا ایمان ثابت ہو چکا ہے، اس لیے ولا ينبغي ان يقول انا مؤمن ان شاء اللہ تعالی، اور یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ انا مؤمن ان شاء اللہ، کہ میں مومن ہوں گا اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں، یہ کہنا درست نہیں ہے، لأنہ، کیوں درست کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجوہات بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ إِن كَانَ لِلشَّكِّ فَهُوَ كُفْرٌ لَا مَحَالَ، فرماتے ہیں کہ اگر تو انا مؤمن انشاءاللہ کہنا شک کی وجہ سے ہو تو یہ تو لا محالہ کفر ہوا، یعنی اس کو ایمان میں شک ہے، ابھی تک اس کو یقین ہی نہیں ہوا، تو یہ تو لا محالہ کیا کہلائے گا؟ کفر کہلائے گا۔ وَإِن كَانَ لِلتَّأْدِيبِ وَإِحَالَةِ الْأُمُورِ إِلَى مَشِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّكِّ فِي الْعَاقِبَةِ وَالْمَآلِ۔ اب یہاں سے شوافع نے جو 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں، یعنی وَإِن كَانَ لِلتَّأْدِيبِ، اگر بطور ادب کے ہو، وَإِحَالَةِ الْأُمُورِ إِلَى مَشِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی وجہ سے کہا جائے، أَوْ لِلشَّكِّ فِي الْعَاقِبَةِ وَالْمَآلِ لَا فِي الْآنِ وَالْحَالِ، یا اس اعتبار سے ہو کہ عاقبت اور مآل مستقبل کا یعنی انجام کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے شک کی وجہ سے، یعنی فی الحال شک نہیں ہو بلکہ یعنی انجام اور مستقبل میں معلوم نہیں ہے کہ کیا انجام ہوگا، کیونکہ فی الحال اور فی الآن اگر شک ہوگا وہ تو کفر ہے، وہ پیچھے بات بیان ہو گئی ہے نا۔ انجام اور مستقبل کے اندر شک ہو کہ معلوم نہیں ہے کہ انجام کیسا ہوگا، اس وجہ سے، یا او للتبرک بذکر اللہ، یا اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے برکت اور تبرک حاصل کرنے کے طور پر انشاءاللہ کہا جائے، او للتبرع عن تزکیۃ نفسہ والاعجاب بحالہ، اور یا اپنے آپ کو پاک صاف پاکیزہ اور پارسا سمجھنے اور اپنی حالت پر عجب کرنے تعجب کرنے سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے انا مؤمن انشاءاللہ کہا جائے۔ فرمایا کہ اگر ان صورتوں میں سے کسی صورت کی وجہ سے کہا جائے فل اولا ترکہ، تو اس صورت میں بھی اولا اور بہتر یہ ہے کہ انا مومن انشاءاللہ کو ترک کیا جائے، یعنی یہ کہنا اگرچہ جائز تو ہے مگر اس کے مقابلے میں نہ کہنا بہتر ہے، اس کے مقابلے میں نہ کہنا بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ لما انہ یوہم بالشک، اس لیے کہ اس سے اگرچہ یہ جائز تو ہیں لیکن چھوڑنا اس لیے بہتر ہے کہ اس سے شک کا وہم ہوتا ہے، اس سے شک کا وہم پیدا ہوتا ہے، سننے والے کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو اپنے ایمان میں شک ہے۔ اس کو اپنے ایمان میں شک ہے، سننے والے کو یہ وہم ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اس صورت میں
اس کا ترک کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا، لازم نہیں بہتر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔